الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. اس سے پہلے کہ آج کی اس بابرکت روحانی نورانی عرفانی محفل سے میں اپنے سخن گوئی کا آغاز کروں، دوستوں سے میری گزارش ہے آگے کی طرف آئیے. آپ کی قلبی حرارت میرے قلب تک پہنچنی چاہیے. شاید سردی زیادہ ہے، ٹھنڈ زیادہ ہے، پھر فاصلہ بھی کچھ اس طرح کا ہے. جتنا نزدیک رہیں گے انشاءاللہ ایک دوسرے کو قلبی حرارت ملتی رہے گی، انشاءاللہ العزیز بیڑا پار ہوگا. الحمدللہ علی احسان ہی یہ بابرکت محفل میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس کی نسبت کی محفل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور پیران پیر دستگیر کے ماہ مبارکہ کا بھی سلسلہ ہے. تو بنیاد اس کی روحانیت ہے. بولیے کیا ہے؟ آواز آئے. صحیح ہے آج کے دور میں روحانیت ٹھنڈی پڑ چکی ہے، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ پڑے کہ جس سے ہم بالکل ہی کالعدم ہو جائیں. اپنے وجود کا بھی ثبوت دیں، اس محفل مبارکہ میں حاضری کا بھی ثبوت دیں. اللہ کریم اپنے فضل و کرم کے صدقے ہمیں اس بانسبت محفل میں نسبتوں کا بھرم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عزیزان گرامی،
ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قربان جائیں. آج کا دور یہ مادیت کا ہے، روحانیت کا کم ہے، مادیت زیادہ ہے. سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سیٹلائٹ کا زمانہ ہے. اور آج کے دور میں ہم روحانیت سے ہر آنے والے دن نابلد سے نابلد ہوتے چلے جا رہے ہیں. نابلد تر ہو کر اپنی روحانی اقدار کو فراموش کر رہے ہیں. روحانیت کا مفہوم ہمارے ذہنوں سے ناپید ہو رہا ہے. روحانیت کا سبق ہم اسے فراموش کر رہے ہیں. اے اللہ، ہم سے پھر اس متاع گمگشتہ کو ہمیں نصیب فرما، اس سے باخبر ہونا نصیب فرما، اس کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اس لیے کہ اسلام کی ساری عزتیں روحانیت سے ہیں. بولیں، اسلام کی ساری عزتیں، مسلمان کی ساری عزتیں کس سے ہیں؟ روحانیت سے. ہمارا 1400 سال اس کی پوری تاریخ ہے. بلکہ دنیا انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے شیطانیت اور روحانیت یہ چیزیں معرض وجود میں آئیں. ان کا مقابلہ چلتا رہا، لیکن ہمیشہ کامیابی کامرانی روحانیت کے حصے میں آئی. بولیے، کامیابی کس کے حصے میں آئی؟ روحانیت کے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابو البشر ہیں. نبوت کا زمانہ آپ کے خلقت سے، آپ کے بعثت سے شروع ہوا. انسانیت کا زمانہ آپ کی ذات سے شروع ہوا. شیطان آپ کے مقابلے میں آیا. اس وقت سے آج تک شیطان کے مقدر میں مردودیت کے سوا، شیطان کے مقدر میں لعنت کے سوا، شیطان کے مقدر میں ذلت کے سوا، شیطان کے مقدر میں خواری کے سوا، بربادی کے سوا، پشیمانی کے سوا اور کچھ بھی نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ روحانیت کے مخالفت میں ہمیشہ شیطان رہا. بولیے، کون رہا؟ شیطان. سلسلہ چلتا رہا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ آیا. آج تو روحانیت اور مادیت کا مقابلہ ہے. آج کے سائنسدان کہتے ہیں مادیت سب کچھ ہے. آج کا پڑھا لکھا انسان کہتا ہے مادیت سب کچھ ہے. لیکن قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ روحانیت سب کچھ ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ آیا. آپ کے مقابلے میں نمرود بادشاہت میں آپ کے مقابلے میں ہے. اس نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو معاذ اللہ شکست دینے کے لیے آگ جلوائی. کیا جلایا؟ آگ. اور کیسی آگ ہے؟ مہینوں تک لکڑیاں اکٹھے کرتے رہے ساری کی ساری نمرودی قوم، اور پھر اس کو آگ لگائی تو آگ کی تنابیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. اس آگ کے قریب کوئی جانے کا تصور نہیں کر سکتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جلانے کے لیے وہ آگ جلائی گئی. اب آپ کو اس آگ میں بھیجیں کیسے، پھینکے کیسے؟ شیطان وہاں پر نمرود کے پاس آیا. اس نے جہنم میں جہنمیوں کو جہنم میں پھینکے جانے کا طریقہ دیکھا ہوا تھا. منجنیق اس نے بنوائی، چادر میں ڈال کر ایک سرا ایک طرف سے، دوسرا سرا دوسری طرف سے ہلا ہلا کر جو ایک سرا چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آگ میں پہنچے. اے میرے پیارے، نمرود کے پاس مادی قوت تھی. بولیے، کون سی قوت ہے؟ وہ مادی قوتوں کا عالم بردار. آگ یہ مادیت کی بنیاد ہے.
آگ سے مادی وسائل بنائے جاتے ہیں. لوہا میرا قرآن پاک کہہ اٹھاؤ, اللہ کریم نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ہم نے لوہے کو اتارا. کس کو؟ ہاں میرے رب کریم نے فرمایا ہم نے لوہے کو اتارا, اس میں لوگوں کا بہت منافع ہے, ٹھوس پن ہے اور بہت زیادہ منافع ہے. آج کی مادیت کی بنیاد اسی لوہے پر ہے, اور لوہے کو ہمیشہ بھٹی میں پگھلا جاتا ہے, پگھالا جاتا ہے. لوہے کے وجود کو ہمیشہ بھٹی میں نرم کیا جاتا ہے. مادیت کی یہ کہتی ہے آج کے زمانے میں بڑی بڑی اسٹیل ملیں وجود میں آئیں, اور انہوں نے اسٹیل کو پیدا کیا جو لوہے کی سب سے بہترین شکل ہے. اسے کبھی زنگ نہیں لگتا, وہ اسٹیل کبھی بیکار نہیں ہوتا, اس میں سفیدی ہوتی ہے, کالک نہیں ہوتی, وہ زنگ آلود نہیں ہوتا. اے میرے پیارے, اسی طرح مجھے تجھے اپنے دل کو بھی سفید اور منور کرنا ہے. اگر یہ دل لوہے کی طرح رہے, سختی اس میں موجود رہے, نرمی نہ آئے, دنیا کی محبتیں اس میں بس جائیں, دنیا کی دولت ہے, شہرت ہے, حکومت ہے, منصب ہے, دنیا کی چاہتے ہیں, کھانا ہے, پینا ہے, پہناوا ہے, ارے دنیا کا مکان ہے, اولاد ہے, گھر والے ہیں, قوم ہے, قبیلہ ہے, اگر یہ محبتیں میرے تیرے دل میں بس جائیں تو یہ میرے تیرے دل کو لوہا بنا دیتی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے کہ اپنے دل کو لوہا نہ بناؤ. اور لوہے کی صفت کیا ہے کہ جہاں مقناطیس نے لوہا دیکھا یا لوہے نے مقناطیس کو دیکھا تو یہ ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں. اب یہ اس کی لوہے کی کیفیت ہے کہ اس کو سزا ملی کہ لوہا اس مقناطیسیت کے طرف جو راغب رہتا ہے, اب اس کو زنگ بھی لگنا شروع ہوا, خراب ہونا بھی شروع ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کریم نے اس کی یہ سزا رکھی کہ اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے. کس میں ڈالا جاتا ہے؟ آگ کی بھٹی میں. اور اس کے بعد یہ تو دنیا کی سزا ہے, قیامت کے دن جہنم میں بھی یہی لوہا ہوگا, یہی زنجیریں ہوں گی, جہنمیوں کو اسی لوہے میں جکڑا جائے گا. لیکن اسلام کہتا ہے کہ اپنے دل کو اللہ رسول کے سوا باقی دنیا کی جتنی چاہتے ہیں اس کی طرف کھچاؤ نہ رکھنا, دل میں رغبت نہ رکھنا, آپ کا دل اس طرف نہ کھچے. اگر کھچنا ہے تو اللہ رسول کی عشق و محبت کی طرف کھچے, اور یہی روحانیت ہے. بولیے کیا ہے؟ یہی روحانیت. تو نمرود نے اپنے آگ کا سلسلہ دکھایا, مادی طاقت دکھائی, لیکن اسلام کے قربان جائیں, حق کے قربان جائیں. جہاں مادیت کی انتہا ہو جاتی ہے وہیں سے روحانیت کا آغاز ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے دیکھا آگ اپنے عروج پر ہے, آپ عشق کی وجہ سے آپ نے آگ کو بھی قبول کر لیا. کس کی وجہ سے؟ عشق. عشق کی جو آگ ہے, خدا کی قسم یہ نمرود کی آگ اس کے سامنے کچھ بھی, ارے نمرود کی کیا آگ ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عشق کی آگ کے آگے تو جہنم کی آگ بھی بجھ جاتی ہے. آج ہم عشق سے نا معلوم نا بلد. میرے آقا کریم نے فرمایا یہ دنیا میں جو رہ کر اپنے دل میں اللہ رسول کا عشق بسا لیتا ہے, اللہ کے ولیوں کی عشق و محبت میں اس کا دل دھڑکتا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا جب پل صراط پر سے گزرے گا تو جہنم سے آواز آئے گی اسرا یا مومن فإن نورک اطفأ ناری. اے اللہ کے بندے اس پل صراط سے جلدی گزر جا کہ تیرے دل میں جو اللہ اور اس کے رسول کا عشق ہے, ان کی محبت ہے, اس تیرے عشق کی حرارت نے مجھ جہنم کی آگ کو بھی بجھانا شروع کر دیا ہے. تو میرے پیارے یہ عشق و محبت کے معاملات ہیں. روحانیت کی بنیاد ہی عشق و محبت پر ہے. بولیے کس پر ہے؟ عشق و محبت پر ہے.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربان جائیں. آپ عشق و محبت کا آپ نے مظاہرہ کیا, آگ سے ڈرے نہیں, اور یہی ایمانی قوت کا تقاضا ہے. جس کا بھروسہ توکل اللہ پر ہو, اس کے پیارے رسول پر ہو, وہ خدا کی قسم کسی بڑی سپر پاور کی طاقت سے ڈرتا نہیں ہے. جان قربان کرتا ہے, مال قربان کرتا ہے, اولاد قربان کرتا ہے, ساری چیزوں کو قربان کر دیتا ہے. اللہ رسول کا دامن عشق کبھی نہیں چھوڑتا. تو قربان جائیں میرے پیارے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سراپا بن کر. آپ جب آگ میں پہنچے تو رب کریم نے آگ کو حکم دیا, اے آگ تجھے جلانے کی صفت میں نے دی ہے, تجھے بھسم کرنے کی صفت میں نے دی ہے, راکھ بنانے کی صفت میں نے دی ہے. اے آگ خبردار, قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. ہم نے اس آگ کو یہ حکم دیا کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی میرے پیارے ابراہیم خلیل علیہ السلام پر. تو جہاں مادی طاقتوں کا تقابل روحانیت سے ہو جائے تو وہاں مادی طاقتوں کے مقدر میں شکست لکھ دیا جاتا ہے, ہارنا ان کے مقدر میں لکھ لیا جاتا ہے. آج تک دنیا انسانیت کے آغاز سے لے کر خدا کی قسم قیامت تک عشق کبھی شکست نہیں کھا سکتا. عشق کبھی شکست نہیں کھا سکتا. اس کو کوئی اور طاقت شکست دینے والی آج تک نہ قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے. اے اللہ اس عشق کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرما. تو نمرود نے اپنی آگ جلائی, اپنی مادی طاقت کا اس نے مظاہرہ کیا. ابراہیم خلیل علیہ السلام کے قدم اس آگ میں پہنچے تو وہ آگ بھی گل و گلزار ہو گئی. یہی عشق کا مظاہرہ ہے. انگریز اسلام دشمن قوتیں گزشتہ 300 سالوں سے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. بولیے کوئی کمی چھوڑی؟ آواز آئے. مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے میں انہوں نے کوئی ہیل و حجت سے کمی کوئی چھوڑی؟ ظاہری باطنی اندر باہر انہوں نے ہمیں جینے کے لیے کوئی ایک لمحہ اس قابل سمجھا؟ نہ ہمارے بچوں پر انہوں نے رحم کیا, نہ ہماری خواتین پر, نہ ہمارے مدارس پر, نہ ہماری مساجد پر, نہ ہمارے مذہبی معاملات پر. کہیں بھی ان کے رحم کا سلسلہ نظر نہیں آیا. 300 برس گزر گئے, ہمیں صفحہ ہستی سے مٹاتے مٹاتے 3 صدیاں گزر گئیں, لیکن اس کے مقابلے میں ایک مرد کلندر لاہوری اور اللہ کے ولیوں نے جو کام کیا وہ اپنے اپنے زمانے میں کیا. موجودہ دور میں لاہور کی سرزمین پر ایک مرد کلندر پیدا ہوئے خادم حسین رضوی کے نام سے. ان کے سارے معاملات کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے. یہ عشق ہے. بولیے کیا ہے؟ یہ عشق ہے. عاشقوں نے ہمیشہ عشق کا سہارا لیا, عاشقوں نے ہمیشہ عشق کا مظاہرہ کیا. اس لیے کہ یہ مادی وسائل, یہ ٹیکنالوجی, یہ آپ کے سیٹلائٹ کے سلسلے, یہ آپ کی سائنس کے معاملات, خدا کی قسم جہاں ان کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے عشق کی ابتدا ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب یہی لوہا ہے, اسے آگ میں پگھلایا جاتا ہے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے قربان جائیں, آپ اسی لوہے کو ہاتھ میں لے لیتے تھے تو موم ہو جاتا تھا. یہ روحانیت تھی. بولیے کیا تھی؟ یہ روحانیت تھی. تو روحانیت کا مقابلہ کبھی بھی مادیت سے نہیں ہوا ہے, نہ ہوگا, نہ ہو سکتا ہے. آج ہماری شکست یا ہماری پریشانی یا ہماری بربادی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم مادی طور پر کمزور ہیں. نہیں, آپ الحمدللہ ایٹمی طاقت کے حامل ملک میں رہتے ہیں, آپ کی فوج بہترین فوج ہے, آپ کے پاس بہترین اسلحہ ہے, کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اس وقت ضرورت ہے عشق کو پیدا کرنے کی. اس لیے کہ عشق آ جائے تو خدا کی قسم مسلمانوں سے کوئی جیت, کوئی مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کا زمانہ ہے. فرعون یہ مادی قوتوں کا علم بردار ہے, فرعون یہ مادی طاقتوں کا علم بردار ہے.
میدان میں آیا، موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بلا لیا، بڑے بڑے جادوگر بلا لیے، بڑے بڑے حیل و حجت کے بہانے اس نے بنا لیے. جب میدان میں پہنچے اس نے اپنی جادوگری کا کرتب دکھایا. مادیت ہے کیا؟ مادیت کی بنیاد ہی جادوگری ہے. یہ انسان کے آنکھوں کو دھوکہ تو دے سکتا ہے، انسان کی عقل کو دھوکہ تو دے سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم عشق کے مقابلے میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام بھی میدان میں ہیں. فرعون نے اپنی طاقت دکھائی، مادیت کی طاقتیں دکھائیں، بڑی بڑی موٹی رسیاں لائے، ان کو میدان میں چھوڑا، ان کے سرے پہ اس نے پارا بھر دیا. پارا، جو پارا ہم ماچس کے سرے پہ دیکھتے ہیں، اس کو باندھا. گرمی تھی، تپش تھی، دھوپ تھی، وہ رسیاں جن کے دونوں سروں پر پارا باندھا گیا تھا وہ سانپ اور اژدہا بن کر دوڑنے لگ گئے. لوگ بڑے خوفزدہ ہوئے. اس نے اپنا کرتب دکھایا، اس نے اپنی ساحری دکھائی، اس نے اپنی جادوگری دکھائی، اس نے اپنی مادی طاقت دکھائی. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کے قربان جائیں، آپ نے اپنی عصا کو جو زمین پہ ڈالا تو 1 سیکنڈ میں اس عصا نے سارے کے سارے اژدہا کو ایک ہی لقمہ بنا کر ہڑپ کر دیا. یہ روحانیت تھی. بولیے یہ کیا تھی؟ روحانیت. تو فرعون کو شکست فاش ہوئی. بالآخر دریائے نیل میں وہ اپنی لشکر سمیت غرق ہو گیا. کتنی بڑی طاقت تھی، صدیوں کی زندگی اس کو ملی تھی. بہت بڑی طاقت کا وہ علمبردار تھا، دعوے دار تھا، لیکن حق کے سامنے اس کو ٹھہرنے کی توفیق نہیں ہوئی. معاملہ چلتا رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبابت، حکمت اپنے عروج پر ہے. دنیا کے اندر بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. کوئی بیماری لا علاج نہیں چند بیماریوں کے سوا. جہاں سارے طبیبوں کی طبابت کی اینڈ ہوئی، انتہا ہوئی، سارے حکیموں کی حکمت جہاں جواب دے گئی، وہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبابت شروع ہو گئی. اس زمانے میں بڑا علاج ہے، لیکن ماں کے پیٹ سے جو بچہ نابینا پیدا ہوتا ہے اس بچے کی آنکھوں میں کوئی بینائی دے نہیں سکتا. کوڑ کا مریض ہے، کوڑ کا مرض، یہ لا علاج ہے. کوئی حکیم اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا. ارے مردہ ہے مردہ. بڑے بڑے حکیم ضرور ہیں، طبیب ہیں، لیکن کوئی حکیم طبیب کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قربان جائیں، آپ روحانیت کے علمبردار ہیں، آپ روحانیت کے پیغامبر ہیں. آپ نے جہاں حکیموں کی طبیبوں کی انتہا دیکھی، آپ نے فرمایا لاؤ اس نابینا کو جو مادرزاد نابینا ہے، ارے ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا ہے، اسے لے آؤ. اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں اس کے آنکھوں پر دست شفقت اور دست شفا پھیر دوں گا تو میرا رب اس کی آنکھوں میں بینائی دے دے گا. وہ مادرزاد نابینا بچے لوگ لائے جاتے رہے، آپ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کریم ان کی آنکھوں میں بینائی کی طاقت دے دیتا تھا. کوڑ کا مریض لایا جاتا، آپ اس پر دست شفا پھیر دیتے تھے، اس کوڑ کے مریض کو اللہ پاک شفا یاب کر دیتا تھا. ارے مردہ ہے مردہ، آپ کی بارگاہ میں لایا جاتا، آپ اسے قم باذن اللہ کہہ دیتے تھے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا. یہ روحانیت تھی. بولیے کیا ہے؟ یہ روحانیت ہے. اور آگے بڑھیے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارکہ آیا. آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک اب آپ کی نبوت کا زمانہ ہے. آپ کو سب سے پہلے جس نے عشق کی نگاہ سے دیکھا اور دل سے مانا، جان کر مانا، وہ صداقت کا تاجدار بن گیا. سیدنا صدیق اکبر کا نام اسے ملا. اور جس نے انکار کیا، جس نے میرے آقا کریم کو پہچانا نہیں، جانا نہیں، مانا نہیں، اس کو ابو جہل کا لقب ملا. کیا لقب ملا؟ آج تک یہ دو طاقتیں، مصطفیت اور بو جہلیت، یہ نظام چل رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ کریم کی عزت و جلال کی قسم ہے، کامیابی ہمیشہ میرے نبی کے غلاموں کے دامن میں آئے گی.
تو نبی کی غلامی پر فخر کرو, نبی پاک کی عشق و محبت کو دل میں بساؤ. ارے بو جہالیت اس میں کمی کیا تھی؟ میرے آقا کریم کے زمانہ حیات میں, حیات طیبہ میں, مکہ مکرمہ کے 27 قبیلے ہیں, 27 سردار ہیں. یہ 27 قبیلوں کا خان قوانین ہے. سب سے بڑا خان, بولیے سب سے بڑا سردار یہی تھا جو 27 قبیلے مل کر فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. ابو جہل یوں چٹکیوں میں وہ فیصلہ کر دیتا تھا. اس کا لقب تھا ابو الحکم. کیا لقب تھا؟ فیصلے کا ابا. اس نے ہاں کہہ دیا تو ہاں ہے. 27 کے 27 سردار مل کر بھی نہ نہیں کر سکتے تھے. اس نے نہ کہہ دیا تو نہ ہے. 27 کے 27 قبیلے کے سرداروں میں یہ جرأت نہیں تھی کہ اس کے فیصلے کے آگے اپنی من مانی یا اپنی مرضی منوا سکیں. اور چند لوگ لکھے پڑے تھے. کتنے؟ گنتی کے مطابق, انگلیوں پر جن کو گنا جا سکتا تھا. وہ گنتی کے مطابق جو پڑھے لکھے تھے ان میں ایک سب سے زیادہ پڑھا لکھا یہ ابو جہل تھا. لیکن قربان جائیں اللہ کے پیارے نبی کے, میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے, جب مقابلہ میرے آقا کریم کے ذات اقدس سے ہوا, ابو جہل یہ مادی طاقتوں کا سربراہ اور طاقت والا تھا, لیکن میرے آقا کریم روحانیت کے سردار تھے. بدر کا میدان ہو, احد کا میدان ہو, خندق کا میدان ہو, ارے ہاں تبوک کا میدان ہو, ہر میدان میں اللہ کریم نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے غلاموں کو فتح یابی سے ہمکنار کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. یا غوث اعظم سجیر المدد. تشریف رکھیں. اللہ صلی اللہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تاریخ انسانیت میں مادیت اور روحانیت کا جب بھی تقابل ہوا, جب بھی مقابلہ ہوا, تو فتح کس کی ہوئی؟ آواز آئے. شکست کس نے کھائی؟ مادیت نے شکست کھائی. اس لیے اے میرے پیارے, آج کا دور پھر مجھے تجھے دعوت فکر دیتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے ہاتھ میں روحانیت کی جو برکتیں تھیں, روحانیت کے جو کرشمے تھے, روحانیت کی جو طاقت تھی, روحانیت کی جو عزت تھی, جس کی بنیاد ہی عشق پر ہے. کس پر ہے؟ عشق پر. اور آج وہی عشق ناپید ہے. مرد کلندر لاہوری نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے. تو عشق ہمیں انسان بناتا ہے, عشق ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے, عشق ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے وصل و وصال کی برکتیں عطا کر دیتا ہے, عشق ہمیں ہماری آنکھوں کے پردے ہٹا دیتا ہے, ہمارے سماعتوں کے پردے ہٹا دیتا ہے, ہمارے دل و دماغ کو منور کر دیتا ہے. اللہ کے ولیوں کے دامن میں رہ کر, ان کی سنگت اور صحبت میں رہ کر, پھر کائنات ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی پر آ جاتی ہے. میرے پیارے, اس عشق و محبت کو پھر سے زندہ کرنا ہے. ولیوں کی صحبت نصیب ہے الحمدللہ, عقیدت بھی نصیب ہے, محبت بھی نصیب ہے. صرف ضرورت ہے ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کی, ان کے محبت میں سچا بننے کی, ان کی عقیدت کو دلوں میں بسانے کی, اجاگر کرنے کی, تاکہ مرنے کے بعد اپنے مرشدان گرامی پیران پیر دستگیر کی بارگاہ اقدس میں یا میرے آقا کریم کی بارگاہ اقدس میں اللہ پاک ہمیں شرمندگی سے محفوظ فرمائے. اصل منزل ہماری یہ ہے.
تو الحمدللہ ابو جہل کے مقدر میں شکست ہوئی، ہر میدان میں وہ شکست کھاتا رہا، آج تک اس کے مقدر میں شکست ہی ہے۔ جو میرے نبی پاک سے ولیوں کے نسبت سے جڑ گیا، نبی پاک کی عشق و محبت کا قائل ہوا، نبی پاک کی غلامی اور اس کی عقیدت کا دم بھرا، خدا کی قسم کامیابی اسی کے ہی قدم چومے گی۔ تو اس محبت کو پیدا کرو۔ کس کو پیدا کرو؟ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سلسلہ بڑھتا رہا، امام عالی مقام میدان کربلا میں تشریف لائے، عشق کا پیغام لے کر، عشق کے سربراہ بن کر اور عشق کا معاملہ لے کر۔ اس کے مقابلے میں یزید آیا، وہ مادی طاقتوں کا علمبردار تھا، اس کے پاس مادی طاقتیں تھیں، اس کے پاس مادی وسائل تھے، وہ یزید روحانیت سے لابلد تھا، نابلد نا آشنا تھا، آل رسول کی عظمت کو پہچان نہ سکا، میرے نبی کی عشق سے، نبی کی آل کی عشق سے وہ محروم رہا۔ تو اللہ کریم نے مادی طاقتیں ہونے کے باوجود اس کے مقدر میں شکست لکھ دی۔ امام علی مقام کو اللہ کریم نے وہ فتح عطا فرمائی کہ آج تک غلام حسین کے نام والے تو بہت سارے امام علی مقام کے غلام ملتے ہیں، لیکن غلام یزید کے نام کا کوئی نہیں ملتا۔ سلسلہ اس سے آگے بڑھتا رہا۔ آج کا یہ دور وسائل میں، مادی وسائل میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اس قدر عروج پر ہے کہ اس سے پہلے کسی انسان نے ایسا عروج دور مادیت کا نہیں دیکھا۔ لیکن خدا کی قسم آج بھی آپ یورپ میں چلے جائیں، ان کو شراب میں سکون نہیں ملتا، ان کو اپنے قلبوں میں سکون نہیں ملتا، ان کو اپنی زندگی میں سکون نہیں ملتا جب تک وہ اللہ رسول کی رحمت کے دامن میں نہیں آتے، اسلام کے دائرے میں نہیں آتے، قرآن پاک کو سینے سے نہیں لگاتے، عشق کے راستے پر نہیں چلتے، اس وقت تک ان کے مقدر میں سکون نہیں ہے۔ کئی نو مسلم ہیں امریکہ کے، ان کی آپ کہانیاں پڑھیں، آپ بیتی پڑھیں، ان کی زندگی کے معاملات پڑھیں۔ جی میں نے شراب میں سکون ڈھونڈا، پیتا رہا، ایک وقت ایسا آیا میں پانی کی طرح پیتا رہا لیکن مجھے سکون نہیں ملا۔ میں نے اپنے بھائی کے پاس کوئی کتاب دیکھی، میں نے پوچھا بھائی یہ کون سی کتاب ہے؟ بھائی نے کہا یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔ میں نے کہا مجھے دے دو، اس نے کہا نہیں ایسے نہیں لے سکتے، اب پہلے کلمہ پڑھ لو، وضو کر لو، غسل کر لو، کلمہ پڑھ لو، پھر اس کو پڑھو۔ میں نے کلمہ بھی پڑھا، سکون کا متلاشی تھا، بے سکونی تھی، کئی راتیں سب کچھ کھانے پینے کے باوجود نیند میرے قریب سے نہیں گزرتی تھی، میرے دل میں بے چینی تھی، بے آرامی تھی۔ جب میں نے غسل کیا، میں نے وضو کیا، کلمہ مبارکہ پڑھا، اس کا ترجمہ پڑھتے ہی میرے دل کو ایسا سکون ملا کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو میرے پیارے آج بھی سکون قرآن کی تلاوت میں ہے۔ بولیے کس میں ہے؟ ہمیں اس کی زیارت کا شرف نصیب ہے؟ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے بزرگ تو جب تک قرآن پاک کا 1 پارہ 2 پارے 3 پارے تلاوت نہ کرتے وہ صبح گھر سے کام کے لیے نکلتے نہیں تھے۔ اور آج رمضان شریف میں اگر ہم نے زیارت کر لی تو کر لی، ورنہ اس کے بعد موبائل کے لیے، نیٹ کے لیے، چیٹنگ کے لیے، معاملات کے لیے ہمارے پاس بڑا وقت ہے، زندگی کے 15 گھنٹے بیکار گزار دیں گے، لیکن قرآن پاک کی زیارت کا شرف نہیں ہے۔ میرے پیارے یہی میرے تیرے بے سکونی کا علاج ہے۔ تو یہ روحانیت کا زمانہ ہے، آج کا دور پھر روحانیت کو دعوت دے رہا ہے، آج کا دور روحانی بزرگوں کے تلاش میں ہے، اور روحانیت اس کی بنیاد عشق پر ہے۔ بولیے کس پر ہے؟
शराब व शीशा ओ जिक्र है चुना का वक्त नहीं, उठो उठो कि ये ख्वाब है गिरा का वक्त नहीं। जमाना ढूंढ रहा है अमल के शैदाई, खता मुआफ ये हुस्ने बयां का वक्त नहीं। रविश रविश पे खिजा के नकीब हैं यारो, चमन बचाओ गमे आशियां का वक्त नहीं। उठो के बढ़ती चली आ रही है शाम हयात, अमल का वक्त है आहो फुगा का वक्त नहीं। तो आज हम अमल से दूर हैं। इल्म की कमी नहीं है, मसाजिद की कमी नहीं है, मदारिस की कमी नहीं है, हाँ तबलीगो तरवीजो इशाअत की कोई कमी नहीं है, लेकिन अमल की बहुत कमी है। ऐ अल्लाह हमें इल्म भी बरकत वाला नाफे अता फरमा, अपने उस इल्म पर हमें अमल की बरकतें भी नसीब फरमा, और अपने अमल में हमें मुखलिस बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। तो मेरे प्यारे, रूहानियत क्या है? इन वलियों के दामन में रहने का नाम ये रूहानियत है, इनकी मोहब्बत का नाम ये रूहानियत है, इनकी गुलामी का नाम ये रूहानियत है। वलियों की संगत और सोहबत में रहो, निस्बत में रहो, अल्लाह ने तुम्हें यह मौका फराहम किया है। अब इनके नक्शे कदम पर अमल भी करो और अपने मुर्शिदाने गिरामी से इश्क का जर्रा मांगो। किसका जर्रा? इश्क का। ये रूहानियत की बुनियाद है। इश्क ना हो तो फिर हमारी सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। इश्क करना है तो अल्लाह रसूल से करो, इश्क करना है तो अल्लाह वालों से करो, इश्क करना है तो इस्लाम से करो, इश्क करना है तो कुरान से करो, इश्क करना है तो इस रास्ते पर चलकर अल्लाह वालों से करो कि यही मेरे तेरे जिंदगी की मंजिल है। और जिनको इश्क नसीब हुआ वो क्या कमाल कर गए। सैयदना शाह खाकसार हुजूर पीराने पीर दस्तगीर के मुरीद हैं, कादरी सिलसिले के बुजुर्ग हैं, औरंगाबाद में आपका मजार है। बड़ी लंबी उम्र पाई, 90 के करीब आपने जिंदगी के साल गुजारे। औरंगाबाद ये औरंगजेब आलमगीर के रहने वाले इलाके का नाम है। आपका जब आखिरी वक्त हुआ, आपने अपने मुरीदीन को बुलाया, खुलफाए किराम को बुलाया, आपने फरमाया जब मैं मर जाऊं तो मुझे गुस्ल न देना। बोलिए मुझे गुस्ल, आवाज आए, मुझे गुस्ल न देना। मुरीदीन को हिम्मत नहीं हुई, खुलफाए किराम को हिम्मत नहीं हुई कि वजह पूछें, कुर्बान जाएं। किसी एक चहीते खलीफा ने अर्ज किया, हुजूर आपकी बात वजह है, हमें एतराज करने का कोई हक नहीं है, लेकिन गुस्ल न देने की वजह क्या है? आपने फरमाया मेरे मरने के बाद तुम्हें पता चलेगा। वफात हुई, औरंगजेब आलमगीर औरंगाबाद में मौजूद हैं। वो बहुत बड़े मुतशर्रे बादशाह, फतावा आलमगीरी को उन्होंने मुरत्तिब करवाया, 500 उलमा का बोर्ड बनवाकर, और बड़े बड़े रियासत के वालियों को बुलाते थे और बुलाकर उनसे विजू के फराइज, गुस्ल के फराइज, कुरान पाक के अहकामत के हवाले से हलाल और हराम की बातें उनसे पूछते थे। और बड़ी हिकमत से बादशाहत चलाई। लोग जब कुरान पाक से दूर हुए, आपने ऐलान किया जिसका बच्चा मदरसे में दाखिल होगा, कुरान पाक का पहला पारा पढ़ेगा, हम उसको 1 रुपया इनाम देंगे। कितना इनाम देंगे? 1 रुपया। दूसरे पारे में आया, दूसरा रुपया। तीसरे पारे में आया, उस जमाने में रुपए की बहुत बड़ी कदर थी, 30 पारों पर 30 रुपए का इनाम। फिर उसके बाद उसे कारी बनाकर, हाफिज बनाकर, आलिम बनाकर मुख्तलिफ रियासतों में भेजते थे। वालियों को हुक्म था कि अपने अपने पास एक आलिम दीन रखो, उसका खर्चा बर्दाश्त करो और उससे हलाल और हराम की चीजें सीखो। यह आपकी बादशाहत का सिलसिला था। उस सुल्तान औरंगजेब आलमगीर का जमाना है। आप औरंगाबाद में वफात पा गए। अब
خلفائے کرام بھی پریشان ہیں کہ غسل کیسے نہ دیں. ایک خلیفہ نے دوسرے دوستوں سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ ہم اپنے پیر کامل کے پاؤں کے اور ہاتھوں کے انگلیوں پر پانی ڈال لیں. پاؤں کے اور ہاتھوں کے انگلیوں پر پانی ڈال کے دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. انہوں نے پاؤں کے انگلیوں پر، سیدنا شاہ خاکسار مقبول الاخیار آپ کا لقب تھا، جب آپ کے پیروں کے انگلیوں پر انہوں نے پانی ڈالا، ہاتھوں کے انگلیوں پر پانی ڈالا، تو آپ کے ہاتھ اور پیر کی انگلیاں راکھ بن کر بہنے لگ گئیں. کیا بن کر؟ راکھ جانتے ہیں؟ اب بلوچی اچھی کچھ الحمدللہ راکھ بن کر بہنے لگ گئیں. انہوں نے پانی ڈالنا چھوڑ دیا. پتا چلا آپ اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں جل کر راکھ ہو چکے تھے. اگر آپ کے جسم مبارکہ کو غسل دیا جاتا تو آپ کا جسم باقی نہ رہتا، راکھ بن کے یہ بہہ جاتا. آپ اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں کشتا تھے. موتو قبل ان تموتو پر عمل تھا. اللہ رسول کے عشق میں فنا ہو گئے، اور جو اللہ رسول کے عشق میں فنا ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کبھی ختم مٹا. بولیے ارے بابا کراچی کے ولیوں کے امیر کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ شاہ غازی بابا ہیں نا. کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 92 ہجری میں کراچی میں تشریف لائے. کون سے سن میں؟ کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 1300 کے قریب زمانہ گزرا ہے. کتنا عرصہ گزرا ہے؟ 13 صدیاں گزر گئیں. بڑے بڑے فرعون آئے، راجہ دائر آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے قارون آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن عبداللہ شاہ غازی بابا کا، اللہ کے ولیوں کا وہ جھنڈا آج تک لہرا رہا ہے. ان کے جھنڈے کو کوئی ختم کیوں نہیں کر سکا کہ یہ زندگی میں وفات سے پہلے، موت کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے یہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فنا ہو گئے. اور ان کے مزار سے یہ آواز آتی ہے کہ ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا. دنیا میں 2 طرح کے لوگ آتے ہیں. کتنے؟ ایک آتا ہے دنیا میں اپنے کو دنیا کے حوالے کرتا ہے. اے دنیا تو مجھے بنا. دنیا کی تعلیم حاصل کی، دنیا کی محنت کی، کاروبار کیا، بزنس کیا، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی فلسفی بنا، کوئی سائنسدان بنا، کوئی حکومت میں آیا، منصب دار ہوا، عہدے دار ہوا، امیر ہوا، وزیر ہوا، کبیر ہوا، سفیر ہوا. اس کو دنیا نے بنایا. کس نے بنایا؟ ارے بابا فرعون بنا، قارون بنا، حامان بنا، شداد بنا. اس کو کس نے بنایا؟ دنیا نے. اس نے اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کیا، دنیا نے اسے بنا دیا، اور بنانے کے بعد اسے مٹا بھی دیا. لیکن دوسرا خوش نصیب وہ ہے، دنیا میں آتا ہے، وہ اپنے کو دنیا اور دنیا والوں کے حوالے نہیں کرتا، وہ اللہ رسول کے حوالے کرتا ہے. کن کے حوالے کرتا ہے؟ بولیے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرتا ہے. جو اپنے کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرتا ہے، شریعت کے حوالے کرتا ہے، عشق کے حوالے کرتا ہے، اللہ والوں کے حوالے کرتا ہے. تو مجھے بنا، آپ مجھے بنا، میں اپنے آپ کو بنا نہیں سکتا. جب اللہ کے ولیوں کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے، ان کی عشق و محبت میرے تیرے دل میں موجزن ہو جاتا ہے، تو خدا کی قسم پھر میرے تیرے وجود کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا. پھر عبداللہ شاہ غازی بابا کے مزار سے بھی آواز آتی ہے، کلندر شہباز کی بارگاہ سے بھی آواز آتی ہے، حضور داتا علی حجویری کی بارگاہ سے بھی آواز آتی ہے، سیدنا مجدد الفسانی کی بارگاہ سے भी آواز آتی ہے کہ ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا. ارے ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں، اور ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں. ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں. ولی جب تک زمین پر ہے اپنے مریدین کی مدد کرتا ہے،
اپنی روحانیت سے ان کے کام آتا ہے. خدا کی قسم جب قبر میں پہنچتا ہے تو ڈبل مدد کرتا ہے. ان کی روحانیت کبھی ختم؟ بولیے ختم. ارے بابا نبوت یہ روحانیت کا سب سے بڑا منصب ہے. صدیقیت یہ روحانیت کا منصب ہے. شہادت یہ روحانیت کا منصب ہے. ولایت یہ روحانیت کا منصب ہے. غوثیت، قطبیت، ابدالیت، اوتادیت یہ سب روحانیت کے مناصب ہیں. اور یہ یاد رہے کہ موت جسم پر تو طاری ہو سکتی ہے، روح پر طاری روح کبھی مردہ نہیں ہوتی. 100 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے بر صغیر میں ایک شخص تھے، سید زادے تھے. کیا تھے؟ زمانے کی ہوا لگ گئی. آج بھی اپنے آپ کو روافظ کہتے ہیں اور سید ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. اللہ کریم ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. اس سید زادے کے دل میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض آیا. کسی نے کان بھر دیے. اب اس کے دل میں بغض پیدا ہوا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت ہیں، خدا کی قدرت ہے. وہ سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مکتوبات شریف پڑھ رہے تھے. آپ نے اپنے مکتوبات شریف میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی تعریف لکھی ہے، آپ کے فضائل مناقب بیان کیے ہیں. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے وہ آپ کی جو کتاب مکتوبات شریف ہے جس میں یہ معاملات موجود تھے، اس نے زمین پر پٹک کے کہا کہ مجھے یہ کتاب پسند نہیں ہے. سید زیادہ سویا. روحانیت کی بات کر رہا ہوں. خواب میں جب پہنچ گئے تو حضور سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں. کان سے پکڑا، سید زادے کو اٹھایا کہ آپ نے میری کتاب زمین پر پٹک کے ماری کیوں؟ اندازہ کرو کہ ولیوں کی نگاہ سے کوئی چیز ہو جل. اس لیے کہ ان کی آنکھیں ان کی ہیں، اس میں بصارت میرے رب کی ہے، طاقت میرے رب کی ہے، اس میں قوت میرے رب کی ہے. حدیث قدسی کا یہی مفہوم ہے. آنکھیں بندے کی ولی کی ہوتی ہیں، دیکھنا رب کا ہوتا ہے. ارے کان اس کے ہوتے ہیں، سننے کی طاقت میرے رب کی ہوتی ہے. ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنا میرے رب کا ہوتا ہے. پیر اس کے ہوتے ہیں، چلنے کی قوت و طاقت میرے رب کی ہوتی ہے. کان سے پکڑ کر اٹھایا، یہ تم نے کیا کیا؟ میری مکتوبات شریف زمین پہ پٹک ماری. جی آپ نے اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف لکھی ہے اور مجھے یہ پسند نہیں ہے. آپ نے فرمایا چل سیدھا حضرت علی کی بارگاہ اقدس میں چلتے ہیں. کہاں چلتے ہیں؟ حضرت علی کی بارگاہ اقدس میں. پہنچے آپ کی عدالت میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا مجدد الفسانی، یہ روحانیت کی بات ہے. خواب ہی میں عرض کر رہے ہیں، اے سیدنا علی شیر خدا، آپ تو باب الولایت ہیں، یہ آپ کی اولاد ہونے کا دعوے دار ہے، یہ اپنے کو سید زادہ کہتا ہے، اور اس نے میری مکتوبات صرف اس لیے زمین پر پٹک کے ماری کہ میں نے اس میں اللہ کے نبی کے پیارے صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے نبی پاک کے وحی کے کاتب بھی ہیں، جو میرے آقا کریم کے برادر نسبتی بھی ہیں، جن کو اللہ رسول کی بارگاہ سے بہت بڑا مقام ملا ہے، میں نے ان کی فضیلت لکھی ہے. اس کو تکلیف ہوئی ہے. اب آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں. میری یہ کتاب درست ہے، مکتوبات شریف درست ہے، اس میں سیدنا امیر معاویہ کی یہ فضائل، کمالات، مناقب یہ درست ہے، یا یہ سید زادہ جو زمین پر پٹک کے کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہے، وہ صحیح ہے یا میں صحیح ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارے نادان، تو میرے اولاد ہونے کا دعوے دار ہے اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تو اتنا اندھا ہے، تجھے پتا نہیں ہے کہ وہ میرے نبی پاک کے برادر نسبتی، آپ کی ہمشیرہ محترمہ، میرے آقا کریم کی زوجہ محترمہ اور سارے مسلمانوں کی ماں، اور آپ میرے نبی پاک کے کاتب وحی ہیں. جب وحی اترتی تھی آپ اسے لکھتے تھے. اللہ کریم نے آپ کو بہت بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے. اور سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مکتوبات شریف میں جو لکھا ہے وہ بالکل صحیح لکھا ہے. آپ نے فیصلہ حضرت امام مجدد الفسانی کے حق میں فرمایا. پھر آپ نے فرمایا، اے مجدد الفسانی، آپ نے فرمایا جی حضور. حضرت علی نے فرمایا میری اولاد ہے، اس کے سینے میں خباثت ہے، سیدنا امیر معاویہ کے ذات اقدس سے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اس کے سینے پر ایک مکہ رسید کرو. حضرت مجدد الفسانی نے خواب ہی میں مکہ اس سید زادے کے سینے پہ رسید کیا.
درد ہوئی، تکلیف ہوئی، آنکھ کھلی، دیکھا سینے میں درد موجود ہے، سینے میں درد موجود ہے، رو پڑے اور اس کے بعد توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بغض نہیں رکھوں گا۔ یہ روحانیت ہے۔ آپ کو اگر ولیوں سے سچی محبت ہو جائے، سچا عشق ہو جائے، ان کی نسبت مل جائے، تو خدا کی قسم ولی کبھی کسی کی بربادی کو پسند نہیں کرتے۔ حتی الامکان وہ تیرے میرے ایمان کی محافظت کرتے ہیں، وہ میرے تیرے عشق کی محافظت کرتے ہیں، وہ میرے تیرے اسلام کی محافظت کرتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ میری تیری زندگی میں پہرا دیتے رہیں اور اللہ کے پیارے نبی کی غلامی کا سلسلہ مجھ سے تجھ سے جوڑتے رہیں۔ تو الحمدللہ یہ پیران پیر دستگیر کا، آپ کے ولادت کا، آپ کی وفات مبارکہ کا، آپ کی وصال مبارکہ کا ماہ مبارکہ بھی ہے۔ حضور پیران پیر دستگیر کے بھی قربان جائیں۔ آپ کی روحانیت بھی آج تک، آپ کی روحانیت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ بولیے ٹھاٹھے۔ میرے آقا کریم کی بارگاہ سے بھی روحانیت چل رہی ہے۔ یہ روحانیت کبھی خشک نہیں ہوگی، یہ روحانیت کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ میرے پیارے، روحانیت کی بنیاد ہی تہجد پر ہے۔ تہجد یہ عشق کی بنیاد ہے۔ نماز ہم فرض پڑھیں کوئی احسان نہیں کرتے، ہم تو فرض بھی نہیں پڑھتے۔ ہم جب فرض نہیں پڑھتے تو تہجد کہاں سے پڑھیں گے؟ حضور پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، گر دل در دل من بود حوث ملک سنجرم، زان گا کہ یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز را بیک جانمی خرم۔ فرمایا سنجر یہ افغانستان کے ایریا کا، کچھ ایران کا ایریا تھا، وہاں کے بادشاہ تھے، اور ان کی بادشاہت کیسی تھی؟ ان کی والدہ کا وصال ہوا، سنجر بادشاہ کی ماں فوت ہوئی، انہوں نے اعلان کیا میری والدہ محترمہ کی نماز جنازہ وہ پڑھا ہے کہ بلوغت سے لے کر آج تک کسی کی نماز کی جماعت قضا نہ ہوئی ہو، تکبیر تحریمہ نہ چھوٹی ہو، کوئی آگے نہیں بڑھا، بالآخر خود ہی آگے بڑھ گئے۔ بچپنے سے لے کر با جماعت نماز کے پابند تھے، بادشاہ تھے سنجر، کبھی زندگی میں نماز با جماعت آپ کی چھوٹی نہیں، تو تہجد کے بھی مداومت کرتے تھے۔ خدا کی قسم عشق ملتا ہی تہجد سے ہے، اسلام کی طاقت آتی ہی تہجد سے ہے، اسلام میں قوت آتی ہی تہجد سے ہے۔ ہمارے بزرگ اس ٹائم اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی روتے تھے، اپنے مریدین کے لیے بھی روتے تھے، آج بھی اٹھتے ہیں روتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ سن لو، اس ٹائم جو سوتا ہے وہ دونوں جہان میں کھوتا ہے، نہ یہاں پاتا ہے نہ آخرت میں پاتا ہے۔ مرد کلندر لاہوری نے پھر کہا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ ہاں داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو، جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، آئین جمع مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، آپ قادری سلسلے کے فقیر ہیں۔ کس کے فقیر ہیں؟ یہ پہلے بادشاہ بھی سلسلہ عالیہ سے منسلک ہوتے تھے، روحانیت سے آشنائی رکھتے تھے۔ میرے حضور پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں 6 برس کی عمر میں لائے گئے، آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اے میرے مالک و مولا، یہود و نصارہ ہمارا بیت المقدس چھین چکے ہیں، اسے دوبارہ ہمیں عطا فرما۔ اور پھر آپ نے ان کی تربیت کروائی۔ اس زمانے میں
नूरुद्दीन जंगी के चचाजाद भाई इमादुद्दीन जंगी के हुक्मरानी का जमाना था। आपने उसे खत लिखा कि आपके लश्कर में एक असदुद्दीन शेर कोह के नाम से जर्नेल है, उसे लश्कर देकर फिलाने सरहद पे वहां उसको मुकर्रर कर दो कि वहीं से फरंगियों के हमला करने का खतरा है। असदुद्दीन शेर को ने अपना लश्कर लिया, उस महाज पे गए। फरंगियों ने कुछ दिन बाद हमला किया, उनको शिकस्त फाश हुई। असदुद्दीन शेर को ने इमादुद्दीन जंगी से पूछा, अरे तुमने मेरा इंतखाब क्यों किया? इमादुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे पीराने पीर दस्तगीर के मुरीद थे। आपने फरमाया मैंने तेरा इंतखाब नहीं किया, तेरा इंतखाब तो मेरे मुर्शिद पीराने पीर दस्तगीर ने फरमाया है। बहरहाल फिर मेरे पीराने पीर दस्तगीर ने उस असदुद्दीन शेर कोह को बुलाया, कहने लगे आपको अल्लाह ने फतह दी, सुनो तेरा भाई नजमुद्दीन है, अनकरीब उसके घर में एक बच्चा पैदा होगा, उसका नाम सलाहुद्दीन रखना है और उसकी तरबियत तुमने करनी है। अल्लाह करीम ने उसके हाथों पर बैतुल मक़दस को फतह दिलवाना है। कुर्बान जाए मेरे पीराने पीर दस्तगीर के निगाह रूहानियत के। आज भी अपने मज़ार पुर अनवार में खुदा की कसम मेरे तेरे दिल की बातें भी जानते हैं। उनकी निगाह से कोई चीज ओझल, ये रूहानियत का यही तो कमाल है। मादी चीजें खत्म हो जाती हैं, फानी चीजें खत्म हो जाती हैं। रूहानियत नाम ही अल्लाह रसूल की जात में फना होने का है। जो अल्लाह रसूल की जात में फना हो गया, अगर कतरा था तो अब वो समुंदर का हिस्सा बन जाता है, अगर जर्रा है तो जखीरे का हिस्सा बन जाता है। अजीजाने गिरामी, असदुद्दीन शेर कोह ने अपने भतीजे की अपने पास ले जाकर 6 साल की उम्र से तरबियत की, 25 बरस तक तरबियत करते रहे। 30 बरस जब इनकी उम्र हुई, बैतुल मक़दस का मैदान सजा। इंग्लिस्तान का बादशाह है, फ्रांस का बादशाह है, जर्मनी का बादशाह है, 2-2 लाख हर एक की फौज है और इनकी फौज चंद लाख है। कुर्बान जाए सैयदना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। लेकिन आपके सिलसिले में, आपके लश्कर में अक्सरियत कादरी सिलसिले के मुरीद हैं। कौन से मुरीद हैं? हाँ, कादरी सिलसिले। उस जमाने में उस तरफ यही सिलसिला था। रातों को हल्का जिक्र होता था, सारी रात हल्के जिक्र करते थे, तहज्जुद गुजार होते थे और सुबह काफिर के मुकाबले में चले जाते थे। कहते हैं किसी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को कहा कि इनकी कोई और मदद आने वाली है। आप तहज्जुद में सजदे में सर रख कर रोते रहे कि मालिक को मौला पहले से 6 लाख की फौज इनकी यहां मौजूद है और अगर अब भी इनका बहरी बेड़ा आएगा तो फिर हम इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। रोते रहे, तहज्जुद में दुआ मांगते रहे। चंद दिनों के बाद कासिद ने आके पैगाम दिया, जो बहरी बेड़ा आ रहा था वो समंदर में फौजियों समेत गर्क हो गया है। ये अल्लाह की मदद है। बोलिए किसकी? अल्लाह की मदद आती है तहज्जुद में उठने के सदके, तहज्जुद की पाबंदी के सदके, तहज्जुद में मांगने के सदके। हमारे बुजुर्गों का जो उरूज रहा, हमारा माजी जो उरूज पर रहा, उसका फलसफा यही था कि सारे रिश्ते कट जाते थे लेकिन अल्लाह रसूल का रिश्ता, अल्लाह के वलियों का रिश्ता ये कटता नहीं था। और बिलाखिर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अल्लाह करीम ने फतेह से हम किनार किया, अब फातेह बने। कहते हैं रॉडरक जो इंग्लिस्तान का बादशाह था, आपने उसकी दावत की। उसने कहा कि हम सारी लड़ाई में आपको शहीद करना चाहते थे लेकिन हमारी तलवारें, हम जब झंप लगाकर भी ऊपर उड़ते थे तो आपकी गर्दन और ऊंची हो जाती थी। हमारे फौज, उसने पूरी कोशिश कर ली, आपको शहीद न कर सके। आपने फरमाया तुम्हारे तो नसीब में नहीं था कि मुझे तुम कत्ल कर सकते, इसलिए कि पीराने पीर दस्तगीर ने बचपने में मेरे गर्दन पर हाथ फेरा, फरमाया मेरे मौला इसकी गर्दन को बुलंदो बाला फरमा। और बिलाखिर जब लड़ाई फतह हुई, अल्लाह पाक ने बैतुल मक़दस को फतह किया। रॉडरक ने पूछा, आपने पूछा तेरी तलवार ज्यादा तेज है या मेरी? रॉडरक ने कहा मेरी तलवार बड़ी तेज है, मेरे पास बड़ी मादी ताकत है। आपने फरमाया दिखाओ। उसने पत्थर पर हाथ उठा के मारा, पत्थर के 2 टुकड़े हुए। आपने फरमाया तलवार की तेजी इस तरह नहीं देखी जाती। रेशम का रूमाल मंगवाया, रेशम के रूमाल को रखा, फरमाया इस पर जरब लगाओ। रॉडरक ने तलवार की जरब लगाई, रेशम का रूमाल नहीं कटा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, तलवार को उठाया,
اس ریشمی رومال پہ مارا تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. آپ نے فرمایا تیری تلوار میں روحانی طاقت نہیں ہے. اور بالآخر جب جنگ فتح ہوئی آپ کی وہ تلوار آج تک ترکی کے میوزیم گھر میں موجود ہے. اس کے ایک سائڈ پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری سائڈ پہ لکھا ہوا ہے یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. آج تک وہ تلوار موجود ہے. تو ہمارا ماضی تابناک رہا, ہمارا ماضی اس طرح چمکتا رہا, چمکدار رہا, اس کی وجہ روحانیت تھی, اللہ کے ولیوں کی نگاہ کرم کا سلسلہ تھا. مسلمان کبھی اتنے ذلیل و خوار نہیں ہوئے, اس لیے کہ اپنی روحانیت میں سچے راستے پر تھے, اپنی منزل پہ پہنچتے تھے. تو میرے پیارے آئیے ہم بھی آج اس دور میں اپنے اس متاع گم گشتہ کو پھر سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہیں, سنگت میں رہیں, نگاہ کرم میں رہیں. ہمارے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ملفوظات شریف میں بڑی پیاری بات لکھی. فرمایا وقت سحر وقت مناجات ہے, وقت سحر وقت مناجات ہے, خیز درا وقت کے برکات ہے. نفس مبادا کے بگوید ترا, نفس مبادا کے بگوید ترا, خسب خیزی کے ابھی رات ہے. باتن تنہا چوروی زیر زمین, باتن تنہا چوروی زیر زمین, نیک عمل کن کے وہی ساتھ ہے. بادم خود ہمدم ہوشیار باش, بادم خود سانس, دم کس کو کہتے ہیں؟ وہ اپنے دم سے ہوشیار تھے, خبردار تھے, ان کی کوئی ایک سانس غفلت میں نہیں نکلتی تھی. بادم خود ہمدم ہوشیار باش, بادم خود ہمدم ہوشیار باش, صحبت اغیار بری بات ہے. پند شکر گنج بدل جا سنو, پند شکر گنج بدل جا سنو, ہاں نیک عمل کن کے وہی ساتھ ہے. زائم کن عمر کے ہے ہاتھ ہے. تو عزیزان گرامی اپنے پنجگانہ نمازوں کی پابندی تہجد کے ساتھ ملازمات اپنی لوازمات میں رکھیے. اللہ کریم ہمیں روحانیت سے آشنائی نصیب فرمائے, ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونا نصیب فرمائے, اپنے پیارے رب کو راضی کرنا نصیب فرمائے, پیارے نبی پاک کے نگاہ کرم کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. حضور پیران پیر دستگیر کے نگاہ کرم میں, اولیاء کاملین کے نگاہ کرم میں ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب